سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے سورہ انعام کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو قیامت کے دن ان کے لیے امن ہے، جنت ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس آیت میں واضح بات یہ بتلائی گئی ہے کہ بندہ جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد پھر اس کے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہو، تو وہ جب پھر مرے گا تو مرنے کے بعد اس کے لیے امن ہے، جنت ہے، جہنم نہیں ہے اس کو، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے اور اس میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایو منا لا یظلم، ہم میں سے کون ہے کہ جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ تو ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جنت ان کے لیے ہے کہ ایمان کے بعد جو ظلم نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد ظلم نفس نہیں، دوسروں پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جیسے کہ دوسری جگہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہوا صحیح بخاری کی اس تفسیر کے بعد کہ جو ایمان لائے
ایمان لانے کے بعد وہ شرک نہ کرے، چونکہ ظلم نہ کرا ہے، اس میں ہر طرح کا شرک داخل ہے، شرک جلی، خفی، ظاہر، بڑا شرک، چھوٹا شرک، پوشیدہ، ظاہر، ہر طرح کا شرک۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شرک نہیں کرتا، مر گیا، تو اس کے لیے مکمل جنت ہے، جہنم میں نہیں جائے گا، یہ گارنٹی ہے۔ بس وہ اس دنیا سے جائے شرک کے بغیر جائے، نہ شرک اکبر ہو، نہ اصغر ہو، نہ خفی ہو، نہ جلی ہو، کوئی شرک نہ ہو اس کے پاس۔ گناہوں کی خیر ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے، چونکہ توحید بہت بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے سامنے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر شرک ہے اور پھر نیکیاں بھی ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، ہر طرح کے شرک سے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ 2-3 آدمی ہیں، 5-6 آدمی، اور کوئی ایسے ہیں جس کے ساتھ ایک ہی آدمی ہے ایمان لانے والا، اور کوئی ایسے ہیں جن کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے اسلام کی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے، کہیں 5-6 کسی نبی کے ساتھ، کسی کے ساتھ 1-2، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروہ، ہجوم وہ آ رہا ہے، تو میں نے سوچا شاید یہ میری امت ہے، تو میں نے کہا یہ میری امت ہے، تو مجھے کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر ایک بڑا جم غفیر آیا، کہا کہ یہ تیری امت ہے، یہ تیری امت ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یدخل الجنہ من امتی 70,000 بغیر حساب، اور یہ جو بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑی جو امت ہے، اس میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے ما کل 1000 70,000، 70 کو 70 سے ضرب دو تو یہ بہت تعداد بن جاتی ہے۔ میں نے دعا کی کہ اللہ زیادہ ہو جائیں، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، تو پھر اس دعا کے نتیجے میں ما کل 1000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو ضرب کریں تو یہ بہت تعداد بن جاتی ہے، یعنی یہ سارے۔ اور پھر وَثَلَاثَ عَصَيَاتٍ مِّنْ عَصَيَاتِ رَبِّي، تو 3 جس کو یا آپ کیا بکیں بولتے ہیں یا مٹھیاں بولتے ہیں، یا یہ جو ہوتا ہے، یہ بھر کر میرے رب کی، وہ بھی جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، یعنی بہت زیادہ جائیں گے جنت میں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے گھر چلے گئے، اب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے، خصوصی پروٹوکول کے ذریعے، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کون ہوں گے؟ سارے اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، کوئی لوگ وہ کہیں ہوں گے جو مسلمان پیدا ہوئے، مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پتہ چلا، پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے ان کے اندر 4 چیزیں ہوں گی، 3 یا 4 چیز۔ پہلی چیز کہ وہ لا یسترکون، یہ نہیں کہتے ہوں گے لوگوں کے کہ آؤ مجھے دم کرو یا دم کراؤ، مجھ سے دم کراؤ، نہ یہ کہتے ہیں، نہ کسی کو کہتے ہیں آؤ مجھے دم کرو۔ ولا یتطیرون، اور نہ بدشگونی کرتے ہوں گے۔ اور تیسری چیز ولا یکتوون، آگ سے علاج یعنی داغنا، وہ داغنے اپنے جسم کو، یعنی داغ کر جو علاج ہوتا ہے اس سے علاج نہیں کراتے ہوں گے، آگ سے علاج نہیں کراتے ہوں گے۔ ولا یکتوون،
بلکہ وہ کرتے کیا ہوں گے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ چوتھی چیز کیا؟ کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ پہلی تین چیزیں کیا ہیں؟ کہ وہ دم لوگوں کو نہیں کہتے آؤ مجھ سے دم کراؤ یا مجھے دم کرو، آگ سے علاج نہیں کراتے ہوں گے، اور بدشگونی بھی نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے، توکل کرتے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ بدشگونی یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ زمانے جاہلیت کی بڑی رسم تھی، بڑی ایک بےہودہ عادت تھی، وہ یہ کہ آپ گھر سے باہر نکلے، سامنے بلی نے راستہ کاٹ دیا، واپس آ گئی کہ بھائی بلی سامنے سے گزر گئی ہے تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا، مجھے نقصان ہوگا، واپس آ گئے۔ یا کوئی ایسا آدمی مل گیا جس کو آپ پسند نہیں کرتے، آپ کام پہ جا رہے تھے، واپس آ گئے، سفر کے لیے جا رہے تھے، آگے سے کوا بولا، واپس آ گئے۔ یہ ہے بدشگونی، کہ جب میں اس آدمی سے ملتا ہوں تو فائدہ ہوتا ہے، اس سے ملتا ہوں تو نقصان ہوتا ہے۔ صبح صبح دکان کھولوں تو یہ آدمی اگر سودا لینے آ جائے تو پورا دن بڑے گاہک آتے ہیں، اور اگر یہ آ جائے تو بڑے کوئی بھی نہیں آتا۔ اس راستے سے جاؤں، یہ لباس پہنوں، یہ کام کروں تو فائدے، یہ کروں تو نقصان ہوتا ہے۔ اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ردتہ طیرہ عن حاجتہ فقد اشرک، جو شخص اپنی حاجت کے لیے نکلا اور اس کو کسی چیز نے واپس کر دیا، یعنی تشاؤم نے، بدشگونی نے، کوا بول گیا، الو بول گیا، بلی راستہ کاٹ گئی، یا کان بول گیا، آنکھ پھڑک گئی، ٹھیک ہے، تو وہ واپس آ گیا، نہیں گیا کام کہ مجھے نقصان ہو گیا چونکہ کوا بول گیا ہے، تو وہ فقط اشرکا، اس نے شرک کیا، یہ مشرک بن گیا، یہ شرک ہو گیا۔ تو جو کام شرک ہو تو ظاہر ہے بہت بڑا گناہ ہے، جنت میں جانا مشکل ہے۔ ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے بتائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، اور لوگوں سنو اچھی طرح، یہ بدشگونی شرک ہے، یہ بدشگونی شرک ہے۔ وما منا الا ولکن اللہ یذبح بالتوکل، یہ دل میں آ ہی جاتا ہے، خیال آ ہی جاتا ہے، یار اس بندے سے جب بھی میں گیا ہوں، اس کے ساتھ سفر کیا، نقصان ہوا، جب بھی یہ آدمی سامنے ملتا ہے تو مجھے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، جب بھی یہ لباس پہنتا ہوں کچھ ہو جاتا ہے، یہ دل میں خیال آ جاتا ہے انسان کے۔ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن تم اپنے رب پر بھروسہ کر کے جاؤ، سفر جاری رکھو، اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ دل میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، خیال آ جاتا ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، اور اس طرح یہ بدشگونی آ جاتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ آپ اس پر عمل نہ کریں، آپ جائیں کام پر اور اللہ کی ذات پر توکل کریں، وہ جو دل میں، جو دماغ میں خرابی ہوتی ہے نا، وہ اللہ ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے کہ میں بڑی اچھی نماز پڑھوں، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، جب خیال تو آ ہی جائے گا، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، دل میں وسوسے آ جاتے ہیں، تو آپ ان وسوسوں پر عمل نہ کریں، نہ چہرے سے، نہ ہاتھ سے، نہ سیدھا ہوں، نہ ٹیڑھے ہوں، کچھ نہ ہوں، چھوڑ دیں، زبان سے کچھ نہ بولیں، تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور اپنا دماغ اللہ کی طرف لے کر جائیں کہ اللہ فائدہ دینے والا، نقصان دینے والا یہ کچھ نہیں ہے، چلیں، بس وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی اتنی کہانی ہوتی ہے، یہ شیطان کی طرف اتنا ہی وسوسہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیال آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، بہت بڑا کفر، یعنی ایسے برے برے خیالات دل و دماغ میں آتے ہیں کہ ہم زبان پر بولنا، زبان پر لانا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کہا ہاں، کہا ذالک ماذل ایمان، یہ تو بالکل ایمان کی نشانی ہے کہ تم مومن ہو،
شیطان حملے کر رہا ہے. پھر کہا اللہ کا شکر ہے کہ شیطان صرف وسوسوں کی حد تک رہا، اس کو زبان تک آنے کی توفیق نہیں ہوئی. یعنی صحابہ ان فتنوں کو رد کرتے تھے، ختم کرتے تھے، دباتے تھے. اس طرح جب کوئی دکھلاوے کا آئے یا اس طرح بدشکونی کا کوئی سلسلہ آئے، اس کو ختم کرو، زبان پہ نہیں لاؤ، اس پر عمل نہیں کرو، اللہ ختم کر دے گا. تو اس لیے کیا کرنا ہے، یہ تطیر نہیں کرنا، تاکہ بغیر اصحاب و کتاب کے ہم جنت میں چلے جائیں. اللہ کی ذات پر توکل کریں، بھروسہ کریں. نفع و نقصان وہ دیتا ہے، فائدہ وہ دیتا ہے. بلی کوا نہیں دیتے، کتا بلا نہیں دیتے. کان پھڑکنا، آنکھ پھڑکنا، ایسے یہ لباس وہ راستہ، یہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو، دل میں دبائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کے بعد دوسری بات، اللہ ولا یکتوون، کہ وہ آگ سے علاج نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاثۃ شربۃ عسل. شفا 3 چیزوں میں اللہ نے رکھی ہے. ایک تو شہد پینے میں، کس میں؟ شربۃ عسل. صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ شہد کو پینے میں، شہد پئیں، شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جیسے قرآن اور حدیث میں آتا ہے. اور دوسری چیز وہ شرطتا محجم، جو کیا کہتے ہیں اس کو، سنگی لگوانا جس کو کہتے ہیں، حجامہ بنے ہوئے آج کل بڑا مشہور ہے، پہلے لوگ نہیں جانتے تھے. حجامہ یعنی سنگی لگوائیں، خون جسم سے جو نکالتے ہیں وہ نکالیں، اس کے اندر شفا ہے. اور تیسری چیز جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ ہے قیۃ نار. کیا چیز ہے؟ قیۃ نار. تیسری چیز جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ آگ سے کئی کرانا، داغ لگانا. آگ سے یعنی وہ لوہا گرم کر کے یا کچھ چیزیں گرم کر کے جسم پہ لگاتے ہیں تو اس کو داغنا کہتے ہیں. یعنی آگ سے علاج کہہ لیں یا داغنے سے علاج، داغ کر علاج کرنا. ان 3 چیزوں میں شفا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْهَا عَنِ الْكَيْ، لیکن میں منع کرتا ہوں آگ سے علاج کرانے کو، داغنے سے میں منع کرتا ہوں. وَلَا أُحِبُّ أَن يُكْتَوَ، میں آگ سے علاج کو، داغنے کو پسند نہیں کرتا ہوں، داغ سے پسند نہیں کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن الکئی وَكَانَ يَكْرَهُ بِشُرْبِ الْحَمِيمِ. اللہ کے رسول داغنے سے اور گرم پانی پینے سے منع کرتے تھے. گرم پانی پی کر جو کہتے ہیں علاج کرتے ہیں، اس سے بھی منع کیا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکتوى و استرقى فقد برئ من التوکل. تو جو آگ سے علاج کراتا ہے وہ کیا ہے؟ توکل سے اللہ بری ہو گیا، اس نے توکل چھوڑ دیا. تو یہ توکل کے خلاف ہے آگ سے علاج کرنا. اصل میں آگ سے علاج یہ جو کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سعد بن معاذ کو جب وہ زخمی ہو گئے تھے، ان کی رگ پھٹ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو داغا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو داغا، یعنی لوہا گرم کر کے وہ داغنے کا جو علاج کیا. اور اسی طرح ایک اور طرف بھی بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. تو اس میں علماء نے جو جمع کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی مرض کا علاج صرف یہی ہے تو پھر جائز ہے. اگر کسی بیماری کا علاج صرف یہی ہے تو جائز ہے. لیکن اگر علاج کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے تو پھر یہ جائز تو ہے، لیکن وہ 70,000 کی فہرست سے نکل جائے گا. 70,000 کی فہرست سے یہ بندہ نکل جائے گا جو آگ سے علاج کرے گا. جو آگ سے علاج کرے گا 70,000 کی لسٹ سے نکل جائے گا. تو اس لیے آگ سے علاج کرانا جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اور 70,000 کی فہرست سے نکل جاتا ہے. چونکہ آگ سے عذاب دینا یہ اللہ کی صفت ہے. اور عرب کے اندر اس وقت ایک لوگوں کے دماغ بن چکے تھے، وہ یہ کہتے ہیں آخر الدواء الکئی، آخری جو علاج ہے آخری جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ آخری جو علاج ہے وہ داغنا ہے. لوگوں کے توکل بھروسے ان پر آ گئے تھے، تو وہ ماحول بن چکا تھا. واقعی اس میں شفا بھی ہے،
لیکن اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا، کیونکہ اس میں اللہ سے توکل کٹ کر اس پر آتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ یہ کام جائز تو ہے، لیکن یہ توکل کامل کے خلاف ہے، اللہ کے رسول نے اسے پسند نہیں کیا، اور 70,000 کی فہرست سے انسان باہر نکل جاتا ہے، اس لیے اس سے بچے۔ اور پھر فرمایا کہ ولا یسترکون، وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ او مجھ سے کیا کراؤ، مجھے دم کرو یا مجھ سے دم کراؤ۔ میں نے چلہ کیا ہوا ہے، غار میں بیٹھ کر، قبرستان میں بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر 40 دن کا چلہ کیا ہوا ہے، میں سورہ فاتحہ کا، میں بسم اللہ کا ماسٹر ہوں، اور مجھ سے دم کراؤ۔ یا لوگوں پیروں مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں جا کے مجھے دم کرو۔ جب آپ کسی کو کہیں مجھے دم کرو، یا لوگوں کو دعوت دیں، کارڈ تقسیم کریں کہ مجھ سے دم کراؤ، تو آپ 70,000 کی فہرست سے باہر آ گئے، اس سے آپ باہر آ گئے۔ مطلب کیا ہے کہ دم کرنا کرانا جائز ہے، دم کرنا کرانا جائز ہے، صحابہ ایک دوسرے کو دم کرتے تھے، لیکن اس میں منع کیا ہے؟ منع یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ نہ کہیں آؤ مجھے دم کرو یا مجھ سے دم کراؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے دم کرو یا دم کراؤ، ہاں اگر کوئی شخص اس کو دم آتا نہیں، جیسے سورہ فاتحہ کسی کو آتی نہیں ہے، تو آپ اس کو سکھائیں، وہ کہہ سکتا ہے مجھے دم کرو بھائی، مجھے یہ دم نہیں آتا، تو آپ وہ کہہ سکتا ہے۔ یا علاقے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے بھائی اس کا علاج میرے پاس ہے، ادھر آؤ میں کروں گا، یہ جائز ہے۔ یا وہ طاقت نہیں رکھتا، اتنا بیمار ہے، تو کہہ سکتا ہے مجھے دم کرو، میری خود دم کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر خود دم کر سکتا ہے، اس کو سورہ فاتحہ آتی ہے اور خود کر سکتا ہے، اس کو آتا بھی ہے، اب وہ خود نہیں کرتا، پیر صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مجھے دم کرو، وہ سوچتا ہے کہ یہ چھو چھا کریں گے تو مجھے فوراً شفا مل جائے گی، میں بڑا گنہگار ہوں، پیر صاحب مولوی صاحب مسجد کے امام بڑے نیک ہیں، یہ کریں۔ یہاں ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو اسباب ہوتے ہیں، اسباب کا استعمال کرنا فرض ہے۔ جیسے آپ کو بچے چاہیے تو آپ شادی کریں گے، تو شادی نہ کریں کہ اللہ بچے دے بچے دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں۔ تو اسباب کا استعمال کیا ہے؟ فرض ہے، اور ان پر توکل کرنا شرک ہے، ان پر توکل کرنا شرک ہے۔ شفا اللہ نے دینی، بچے بیوی نے نہیں دینے، شوہر نے نہیں دینے، اللہ نے دینے، لیکن شادی کریں، اپنا علاج کریں، بیوی کے پاس جائیں، اس کے بعد توکل اور بھروسہ کریں اللہ کی ذات پر۔ شادی کیے بغیر، اسباب استعمال کیے بغیر توکل جائز نہیں ہے۔ تو اسباب کا استعمال کرنا فرض ہے، ان پر توکل بھروسہ کرنا شرک ہے۔ لیکن جو اسباب نہیں ہیں ان کو اسباب بنا لینا، یہ شرک اصغر ہے۔ مثلا اللہ نے ہمیں اسباب بتائے کہ قرآن شفا ہے، دم کرو اپنے اوپر، سورہ فاتحہ پڑھ کے، شہد کھاؤ، کلونجی کھاؤ، یا پھر اس پر باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے، سیکھا گیا علم، پتہ چلا کہ پوسٹان کی گولی، اس میں یہ سر درد کی، یہ دل کے درد کی، یہ کان کے درد کی، یہ ہے اسباب صحیح، ان کو استعمال کریں، ان پر توکل نہ کریں۔ لیکن کوئی مٹی اٹھا کر کیا کرتا ہے؟ جیب میں ڈال دیتا ہے، پتھر اٹھا کر قبر کا ڈال دیتا ہے، دادی کا وہ پکڑ کے ڈال دیتا ہے، کسی قبر سے جو داغا پھاڑ کر قبرستان سے ڈال دیتا ہے، کہتا ہے مجھے شفا ہوگی۔ اس کو شارع نے، یعنی اسلام نے اس کو سبب نہیں بنایا، اور کسی یونیورسٹی سے کسی طبیب نے اس پر کام نہیں کیا کہ دادی کے جو پیچھے پراندہ ہوتا ہے اس کا داغا باندھ لیں تو آپ کو یہ شفا ہوگی، یا فلانے علاقے کی ٹوپی پہن لیں تو یہ ہوگا، یا فلانے پتھر، فلانی مٹی، قبر کی مٹی۔ تو جو اسباب نہیں ہیں ان کو سبب بنانا شرک ہے، جو اسباب نہیں ہیں ان کو اسباب بنانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں لوگوں نے دھاگے پہنے ہوتے ہیں، ایک آدمی نے دھاگا پہنا، اللہ کے رسول نے کہا کیوں پہنا؟ کہا درد ہوتا ہے، کہا اگر تو یہ
پہنے ہوئے مر جاتا ما افلحت ابداً، تو کبھی جنت میں نہ جاتا، کیونکہ وہ دھاگا شفا نہیں ہے، وہ سبب نہیں ہے، وہ دھاگا سبب نہیں ہے۔ اسی طرح اسباب جو ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن ہے، یا کوئی اور چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب پڑھ کر پھونکیں گے، مولوی صاحب پڑھ کر پھونکیں گے تو مجھے شفا ملے گی۔ مولوی صاحب کو اللہ نے سبب نہیں بنایا۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر دم کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، یہ ہے طریقہ۔ بسم اللہ پڑھ کے پوسٹون کی گولی کھائے نہیں، آپ پیر صاحب میں بڑے، آپ میرے منہ میں ڈالیں تو کیا ہوگی، مجھے شفا ملے گی۔ یہ جو پیر صاحب کو ان کے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ان کو نیک، بڑا اچھا، بڑا اعلیٰ سمجھ کر، ان کو شارع نے سبب نہیں بنایا، شارع نے ان کو سبب نہیں بنایا۔ صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جو اسباب نہیں ہیں ان کو سبب بناتے ہیں آپ، تو یہ شرک ہے۔ جب کہتے ہیں آؤ مجھ سے کیا کرو، اس لیے دم کرنا اور لوگوں کے نہ مجھ سے کراؤ، یہ توکل کے خلاف ہے، اس میں شرک کی ایک قسم ہے، اس لیے یہ آدمی سیدھا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے، آپ تجربہ بھی کریں، اب سیکھنے سکھانے کی تو دنیا نہیں، قصے سننے کے ہم عادی ہیں، کوئی علمی بات تو ہمارے دماغوں میں اترتی نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں۔ آپ ذرا جائیں کسی باہر، لائن لگی ہوتی ہے دم کرانے کے لیے بچوں کو مولوی صاحب سے، مولوی صاحب سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں پڑھتے، بس چھو، جیسے ہمارے آج کل دموں کی مشینیں ہوتی ہیں، ادھر پھونکا چھو، ادھر مشرق چھو، مشرق والے ٹھیک ہو گئے۔ جب انسان سر رکھ کر پیر صاحب دم کر رہے ہیں، اللہ کی طرف اس کے پاس کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ اللہ شفا دے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیر صاحب پڑھیں گے بس مجھے پیر صاحب شفا دیں گے، اس کا سارا دماغ وہاں اترا ہوا ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ سے کاٹ دے، توکل کے خلاف جائے، وہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دم کرا کر آتا ہے، مشرک بن چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ تو خود بھی گھر میں امی ابا پڑھ سکتے تھے اپنے بچے پر، خود وہ بہن بھائی پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ پیر صاحب، چونکہ پیر صاحب شفا دیں، شفا اللہ نے دینی ہے، اس کا دماغ اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ جب بچے کو پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ یہ شفا دیں گے، تو یہ چیزیں توکل کے خلاف ہیں، اس میں شرک ہے۔ اور آخری الفاظ کیا ہیں کہ وہ دم کرتے نہیں، کراتے نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کریں گے کہ میرا کام صرف دوائی کھانا، دم کرنا ہے، سورہ فاتحہ شفا نہ دینے، یہ میرے رب کا کام ہے، دینا نہ دینا، نفع نقصان یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ کہ کاموں کے ہونے نہ ہونے میں اپنے رب پر بھروسہ کرو، اسباب پر بھروسہ نہ کرو، مخلوق پر بھروسہ نہ کرو۔ لیکن جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، مولوی صاحب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص ایک بڑے صحابی تھے، مستجاب الدعوہ تھے۔ کیا تھے؟ مستجاب الدعوہ۔ جب بھی دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی، تو بڑے دعا کرنے والے صحابی تھے، تو لوگ ان کے پاس آتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اسی کے الفاظ ہیں کہ ولا یرکون، کہ وہ دم نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو جو سنایا وہ کیا سنایا؟ ولا یسترکون، کہ وہ یہ نہیں کہتے لوگوں کا او مجھ سے دم کراؤ یا مجھ سے دم مجھے دم کرو یا کراؤ۔ لیکن ایک اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، ولا یرکون، کہ وہ دم نہیں کرتے، دم نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں نے صحیح مسلم اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کہ اس کا یہ کیا معنی، بے شمار حدیثیں کہتی ہیں کہ صحابہ دم کرتے تھے ایک دوسرے کو، تو یہ جو حدیث آتی ہے ولا یرکون، دم نہیں کرتے تھے، یہ حدیث تو باسی حدیثوں کے خلاف ہے، اس لیے اس کو شاذ کہا کہ حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ لیکن کچھ علماء نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ولا یرکون کا معنی یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو بڑا نیک سمجھنا شروع ہو جائیں، بڑا اچھا سمجھنے شروع ہو جائیں، اور مسجد کے باہر لائن لگی ہو آپ سے دم کرانے کے لیے، تو آپ ان کو منع کر دیں، جاؤ یہاں سے دفع ہو، میں دم نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ان کو تو نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے، آپ کیوں دم کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ ان کو سکھائیں، سمجھائیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے خود دم کر لو، شفا اللہ نے دینی، اللہ پر بھروسہ کرو۔ لیکن آپ چونکہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا صالح ہوں، بیٹھے ہوئے دے پھوکے مارے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں کا دماغ، لوگوں کے ذہن آپ کے بارے میں ایسے بن جائیں کہ یہ بڑا نیک ہے تو اس سے دم کرانے چلیں، تو اس وقت دم کرنا چھوڑ دیں، اس وقت دم کرنا چھوڑ دیں۔ یہ معنی اس حدیث کا،
اور یہی صحیح بات ہے. اللہ کی ذات سے لوگوں کو نہیں کاٹیں، اللہ سے جوڑیں. جب اللہ سے کاٹ کر اپنے اوپر جوڑتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں نفع نقصان میں یہ کر آپ کے دم کی کیا حیثیت ہے؟ آپ جتنے آپ چلے لگا لیں کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو دم کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھائی دوستانہ ماحول میں ان کو خود بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ ہے اور وہ مستجاب الدعوت تھے، وہ الگ کہانی ہے ان کی، پھر کبھی بتاؤں گا. وہ جو بھی دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی. جب مدینہ سے مکہ آئے تو مکہ والوں نے رش لگا لیا، مجھے دم کرو، مجھے دم نہیں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں. اب دعائیں کرتے آگے گئے تو اور جم. انہوں نے کہا میں کسی کے لیے دعا نہیں کرتا، جاؤ، منع کر دیا. حالانکہ دعا کرنی لوگوں کے لیے جائز ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، دعا کرانی جائز ہے. پھر انہوں نے کہا کیا میں کوئی رسول ہوں کہ میری کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی؟ اللہ نے تو انبیاء کی بعض دعائیں رد کر دیں. اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کو رد کر دیا. اللہ کے رسول کی کتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی، قبول ہوئی تو شیطان کی بھی ہو گئی. یہ اللہ جس کی قبول کرے نہ کرے. یہ کیا تم میرے پیچھے میں دعا کروں گا تو کام ہونا ہی ہونا ہے، لازمی ہو ہی جائے گا، میں دعا کروں گا؟ نہیں، جاؤ اپنے رب سے خود دعائیں کرو. اٹھو نا، رات کو تہجد نماز پڑھو، اللہ کے سامنے سجدے میں جاؤ، مانگو اللہ سے. خود مانگنا نہیں، بس پیر صاحب سے دعا کرا لیں، کام ہو جائے گا. وہ خود مستجاب الدعوت تھے اللہ کے، پھر بھی منع کر دیا لوگوں کو. جب لوگوں کے دماغ اس طرح سے بن جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں، عبادت بھول جائیں، آپ پر توکل اور بھروسہ شروع کر دیں، تو پھر ان کو مسئلہ سکھائیں، بتلائیں. کیا مسئلہ سکھائیں؟ کہ جناب ایسے کام نہیں بنے گا، خود عبادت کریں، خود دعائیں مانگیں، خود اپنے اوپر دم کریں. بہت بڑی عبادت ہے قرآن کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا. اگر آپ کو نہیں آتا تو کسی سے کرائیں. اگر آپ کر سکتے ہیں پھر لوگوں سے کراتے ہیں. 70,000 کی لسٹ سے آپ باہر ہو چکے. تو میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی. کیا آیات پڑھی تھی؟ کہ جو ایمان لائے اور وہ شرک نہ کرے، نہ اکبر نہ اصغر نہ خفی، تو مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن اگر شرک ہوا، اکبر اصغر خفی کوئی بھی شرک ہوا، تو جنت اس پر حرام ہے، وہ نہیں جائے گا. پھر میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی کہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ کیا کام کرتے ہوں گے؟ لوگوں کو یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ او مجھ سے دم کرو یا مجھ سے دم کراؤ، اور لوگ ان پر بھروسہ شروع کر دیں، بھائی ان کا تو دم بڑا تیر کی طرح ہے. جیسے ہمارے ہوتا ہے نا، یہ دم کریں تو فوراً شفا ہو جاتی ہے. جب لوگوں کے دماغ ایسے بن جائیں پھر دم کرنا چھوڑ دو، چاہے کچھ بھی ہو، بالکل بھی نہ کرو. اور بدشگونی نہ کریں. اور کیا کریں؟ بدشگونی نہ کریں. اور ہمارے معاشرے میں بدشگونی گھروں میں، مولویوں میں، سب میں ڈھیر چڑھی ہوئی ہے. بہت زیادہ بدشگونی کے انبار ہیں، فیکٹریاں، کارخانے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، اللہ سے کوئی تعلق، ایسے لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، سارے کام پیر حل کریں گے، قبریں حل کریں گی، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دو، یہ لو، وہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے. ذرا اپنا تعلق اپنے رب سے کرو، سجدے میں جاؤ، صدقات و خیرات کرو، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرو، لوگوں کو خوش کرو، دعائیں کرو، تب آپ کے کام ہوں گے. تو بدشگونیاں چھوڑو، اور اسی طرح آگ سے علاج چھوڑو. وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرو. ادھر موت آئے گی، ادھر اللہ رب العزت جنت میں ڈال دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.